اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول کریم اما بعد. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم و کرم والا ہے، جس نے فقط ایک لفظ کن سے اس ساری کائنات کو وجود بخشا، جس نے چرند پرند انسان ساری کائنات کو اس دنیا میں لایا. اس وحدہ لا شریک لہو کے نام سے شروع کرتا ہوں، جس نے مجھ ادنا سے انسان کو روح میں جان پھونک کر اس دنیا میں بھیجا. آغاز تیرے نام سے اے کار ساز دو جہاں، رحمت تیری سب سے سوا تو سب سے بڑھ کر مہرباں. تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کا یہ ہمارا چوتھا سیشن ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ سب تمام ہی حضرات کے تعاون سے اور دعاؤں سے ہمارا 3 سیشن مکمل سکسیسفل رہا ہے. انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اسی طرح ہم آگے بھی بہت سارے ٹاپکس کے اوپر بات چیت کرتے رہیں اور آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں. تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انٹرٹینمنٹ اینڈ اٹس ماڈرن ڈیز فارم اینڈ اسلامک پرسپیکٹو آف انٹرٹینمنٹ. یہ 2 الگ الگ ٹاپک ہے اور اس 2 الگ ٹاپک کو بولنے کے لیے آج ہمارے ساتھ 2 الگ الگ اسپیکر موجود ہیں، جن میں سے ایک اسپیکر زرق خان صاحب جو کہ ابھی ہمارے روبرو ہے، وہ انٹرٹینمنٹ اینڈ اٹس ماڈرن ڈیز فارم کے اوپر بات کریں گے، اور دوسرے جو ہے ہمارے محسن بھائی ہے وہ اسلامک پرسپیکٹو آف انٹرٹینمنٹ اس عنوان کے تحت بات کریں گے. تو جیسا کہ ہمارے پاس وقت کافی کم ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم وقت کو زیادہ نہ ضائع کرتے ہوئے ہم جلد از جلد ہمارے پہلے اسپیکر محترم زرق خان صاحب کو آواز دوں اور ان کو کہوں کہ آپ کے عنوان انٹرٹینمنٹ اینڈ اٹس ماڈرن ڈیز فارم، اس عنوان کے تحت آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. تو آپ کے سامنے مخاطب ہوں گے زرق خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ زاہد بھائی، بہت بہت شکریہ کہ جیسے مجھے ٹاپک دیا گیا ہے انٹرٹینمنٹ اینڈ اٹس ماڈرن ڈے فارم، تو میری کوشش رہے گی اس پہ کچھ اپنے اظہار خیال پیش کروں. اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرۃ. رب اشرح لی صدری ویسر امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. انٹرٹینمنٹ، دیکھیں انٹرٹینمنٹ ایک ذریعہ ہے ہمارے اپنے جو مائنڈ کو ریفریش کرنے کا اور ایک وقتی طور پہ ایک تسکین حاصل کرنے کا. اور آج کی اسٹریسفل انوائرمنٹ میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ اس انٹرٹینمنٹ کا ہم بھی اس کو جو ہے انٹرٹینمنٹ ہمارے لیے ضروری ہو جاتی ہے، خاص کر فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کے لیے اور اوور آل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہماری ہے اس کے لیے. لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں. وہ شرطیں جو ہے کہ ایک تو شریعت کے دائرے میں ہو اور جو مورلٹی کے اصول ہیں اس کے دائرے میں اگر یہ جو ہے حاصل کی جائے. ٹھیک ہے، تو انٹرٹینمنٹ 2 طرح کی ہے، ایک ایکٹیو انٹرٹینمنٹ ہے، ایک پیسو انٹرٹینمنٹ ہے. ایکٹیو انٹرٹینمنٹ میں انسان فزیکلی اور مینٹلی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتا ہے. جیسے ہم اسپورٹس کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، اور کرکٹ میں وہ فزیکلی بھی انوالو ہو رہا ہے اور مینٹلی بھی انوالو ہو رہا ہے. کوئی ہائکنگ کر رہا ہے، ٹریکنگ پہ جا رہا ہے، تو یہ ایکٹیو انٹرٹینمنٹ ہوگی. پیسو انٹرٹینمنٹ ہوگی کہ ہم اس کے اندر فزیکلی انوالو نہیں ہیں. آپ جو ہے فزیکلی انوالو نہیں ہوتے، آپ جو ہے مینٹلی اس کے اندر جو انوالو ہو رہے ہیں. جیسے آپ کوئی کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں یا سنگنگ کوئی گانا وغیرہ سن رہے ہیں، تو یہ ایک پیسو انٹرٹینمنٹ ہوگی. تو ایکٹیو اور پیسو انٹرٹینمنٹ میں اگر میں اس میں دیکھوں تو ایکٹیو انٹرٹینمنٹ میں زیادہ جو ہے انسان کو بینیفٹ ہے. جیسے انسان کوئی اسپورٹس کھیلتا ہے تو وہ فزیکل جو ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، اور اس کی جو فزیکل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اس کو جو ہے فائدہ ہوتا ہے. ہائکنگ کے لیے جاتا ہے جب، اور ساتھ ساتھ میں اگر وہ جو ہے اپنے فیملیز کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے، تو یہ ایکٹیو انٹرٹینمنٹ جو ہے بنسبت پیسو کے زیادہ بیٹر ہے. پیسو انٹرٹینمنٹ کچھ فائدہ بھی ہے، لیکن اس کے فائدے کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. اگر کہ ہسٹری کی بات کریں تو انٹرٹینمنٹ کی سب سے پہلے جو سورس تھا وہ میجک شوز تھا، جو 2700 BC میں شروع ہوا تھے. اس کے بعد 400 AD میں تھیٹر پلیز آئے،
उसके बाद मेडिवल एरा में पोइट्री और सिंगिंग जो है बहुत बड़ा सोर्स माना जाता था एंटरटेनमेंट का। कोर्टयार्ड जो खासकर हम देखते हैं कि जो सहाबा के दौर से पहले दौर जहालियत है, वो जो है अरबों के अंदर एक शायरी बहुत बड़ा एक इसका जरिया समझा जाता था, एक इज्जत का मयार भी समझा जाता था, बड़े बड़े शायरों की इज्जत हुआ करती थी और एक मजलिसें लगा करती थी जहाँ लोग टाइम स्पेंड करते थे। और फिर हम जो मुगल दौर के अंदर भी जो है कोर्ट जो होते थे उनके वहाँ पे पोएट्री और स्पेशल कोर्ट पोइट रखा जाता था। उसके बाद 1550 एडी में जो है आउटडोर एंटरटेनमेंट शुरू हुआ, जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज शुरू की गई, म्यूजिक और अम्यूजमेंट पार्क्स वगैरह बनाए गए। 1768 में सर्कस का जो है वजूद में आया है, सर्कस वजूद में आया है। और फिर मूवीज, और 1896 में सबसे पहले मूवी जो अराइवल ऑफ ट्रेन, लेकिन ये इसके मूवीज में सिर्फ वीडियो थी, इसमें ऑडियो नहीं थी, साइलेंट मूवी थी। और फिर 1927 में जाके मूवीज में साउंड डाली गई और 1951 में जो है कलर्ड मूवीज जो है वजूद में लाई। और फिर कॉमिक्स जो है 1968 में कॉमिक्स जो है वो वजूद में आए हैं। ये कुछ हिस्ट्री एंटरटेनमेंट की है। आज की अगर मॉडर्न डे फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट बात करें हम, तो वो एक खास कर जो आजकल माशरे में पाई जाती हैं, एक तो म्यूजिक की शक्ल में है, एक मूवीज की शक्ल में है, टीवी और वेब सीरीज की शक्ल में है, और गेम्स की शक्ल में है। तो मैं कोशिश करूंगा इनकी प्रोज और कॉन्स को डिस्कस करने की, और पब्लिक जो सुनने वाली है उन तक फैसला छोड़ देते हैं कि वो खुद डिसाइड करें। इसमें मैं अपने को पर्सपेक्टिव नहीं देता, मैं एक जो इसका प्रोज हैं और कॉन्स दोनों को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। देखिए, जहाँ तक आज की जो एंटरटेनमेंट है हम उसी को डिस्कस करते हैं। उनके बेनिफिट्स की बात करें, इसमें बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें एक जो इंसान को एंटरटेनमेंट जिसकी वो हासिल करने की बुनियादी मकसद होता है कि वो रिलैक्स हो सके, वो सुकून हासिल करे, तो वो जाहिर सी बात है वो कुछ हद तक इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद एक उसके साथ साथ प्रोडक्टिव मैसेजेस भी इन सोर्सेज के थ्रू आते हैं। उसके बाद जो है अगर हम बात करें आइडियाज और क्रिएटिविटी जो पेश की जाती है वो भी हेल्पफुल होती है। सोसाइटी के बहुत सारे इवल्स जो हैं जो सोसाइटी में पाए जाते हैं वो इन जो है सोर्सेज के थ्रू, मूवीज के थ्रू और वेब सीरीज के थ्रू आजकल जो है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। एक तरीके से प्रमोट किया जाता है टैलेंट को उभारने के लिए, और टैलेंट जो है वो सामने आए, इनके जरिए से टैलेंट्स लोगों के सामने भी आया है। तो ये कुछ फायदे हैं जो आज के एंटरटेनमेंट में, आज मॉडर्न डे फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट के कुछ बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस बेनिफिट्स के साथ साथ इसके पीछे जो छुपा हुआ पैगाम जो माशरे में पहुंच रहा है, मैं उस पर ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश करूंगा। जो एक साइलेंट मैसेज है और जिसको कोई समझ नहीं पा रहा या जिस पे कोई खास तवज्जो नहीं दे पा रहा, मैं कोशिश करूंगा उस पर बात करने की। देखें, जो चीजें बेनिफिशियल हैं उस पर कोई इनकार नहीं है, लेकिन कोई चीज बेनिफिशियल होती है लेकिन उसका नुकसान ज्यादा हो तो फिर का जो वो चीज जो है माशरे के लिए एक नासूर समझी जाती है। जैसे शराब का हुक्म कुरान पाक में जब आया तो कुरान पाक ने ये कहा कि शराब बेशक इसमें फायदे भी हैं लेकिन इसके नुकसान ज्यादा हैं। तो अगर हम बात करेंगे, मैं जैसे मैंने ये बताया इसके बेनिफिट्स के बारे में, तो इसके जब मैं जिसको डार्क साइड है इसका वो बात डिस्कस करूंगा तो खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके बेनिफिट्स के पीछे इसके जो है नुकसान कितने हैं। तो मैं सबसे पहले जो एक हजरत उमर का कौल है रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर ने फरमाया कि अगर कोई शख्स शर को पहचानता नहीं है, जिसने शर को नहीं पहचाना तो बहुत मुमकिन है वो उस शर में मुब्तला हो जाए। यानी जिस शख्स ने बुराई को नहीं पहचाना तो ये मुमकिन है, ये चांसेस हैं कि उस बुराई में मुब्तला हो जाए। और साथ साथ में एक चीज जो मैं यहाँ कहने की कोशिश चाहूंगा, असल में जो दुनिया में इस वक्त क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन चल रही है, तहजीबों की जंग चल रही है, और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है जो उसमें अंदर सबसे ज्यादा जो हमारे जो एक तरीके से बेहयाई और वाहियात चीजों को प्रमोट किया है, उस वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपने जो है पूरी दुनिया के ऊपर नाफिज होने के लिए दो सबसे बड़ी रुकावटें बनी हुई हैं। एक वो इस्लामिक सिविलाइजेशन है और एक इंडियन सिविलाइजेशन है। तकरीबन उसके अलावा जितनी भी सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने उसको जो है खत्म कर दिया है, अपने अंदर उसको इनगल्फ कर लिया है। लेकिन दो रुकावटें थी, एक इस्लामिक सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन। अगर हम इंडियन सिविलाइजेशन की बात करें तो वो जिसका हम हिंदू समाज कहते हैं, या हिंदू समाज के अंदर ब्रॉड टर्म के अंदर जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर इस्लाम के अलावा दूसरे धर्म है, इन सब का एक जो सिविलाइजेशन है, इन सब का जो एक कल्चर है, वो भी एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए रुकावट है।
جس کے مثال کے طور پہ آپ دیکھے ہوں گے جو ہمارے ہندو رائٹ ونگ ہے وہ بھی ویلنٹائن ڈے کو جو ہے وہ اپوز کرتے ہیں. ایک ہندو سماج کے اندر ایک جو ہے پہلے آج بھی ہوتا ہوگا لیکن پہلے جو تھا کہ وہ ایک گھونگھٹ سا اوڑھ کر جو ہے دوسرے لوگوں کے سامنے آتے. تو میرے کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں تھی جو اپوز کر رہی ہے ویسٹرن سویلائزیشن کو. اور پھر اسلامک سویلائزیشن تو ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ ہم جانتے ہیں جو اسلام کے اصول ہیں پردے کے, شرم اور حیا کے, وہ ان کے لیے سب سے بڑی جو ہے رکاوٹ ہے کہ وہ اپنی پوری جو پروپیگنڈا ہے اپنی سویلائزیشن پوری دنیا میں جو ہے وہ انہی دو کی وجہ سے وہ نافذ نہیں کر پا رہے. لیکن انہوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ اپنا ایک ایجنڈے کے تھرو ان سویلائزیشن کو توڑنے کی کوشش کی ہے, اور اس کے لیے جو دو سورسز یوز کیے ہیں وہ یہی انٹرٹینمنٹ کے سورسز یوز کیے ہیں. اور انٹرٹینمنٹ کے سورسز یوز کیے انہوں نے, اس میں انڈین سویلائزیشن آلموسٹ انگلف ہو چکی ہے. یعنی انڈین سویلائزیشن جو ہے بالکل اس وقت جو ہے ڈائلوٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, وہ بات کریں گے, اس کے اندر بات آئے گی, لیکن ابھی بھی کچھ حد تک اسلامک سویلائزیشن نے اس کو کاؤنٹر کیا ہوا ہے. اب میں ذرا اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کروں. ماڈرن ڈے انٹرٹینمنٹ میں جو ہم سب سے زیادہ جو اس وقت ہے وہ ایک میوزک ہے, ایک موویز ہے, اور ویب سیریز اور ٹی وی سیریز ہے. میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں موویز کا جہاں تک تعلق ہے ہمارے پاس دو بڑے جو ہے جو پلیٹ فارم ہے, ایک ہالی ووڈ اور بالی ووڈ. جہاں تک ہالی ووڈ کی بات کریں, ہم سب جانتے ہیں $1 ملین انڈسٹری ہے ہالی ووڈ کی, اور پوری دنیا میں اس کو دیکھا جاتا ہے. اور کس طریقے سے جو ہے اس کے اندر جو ہے پیغامات ان کے لوگ ان کو لیتے ہیں, اور پھر وہ ان کی معاشرے میں, ان کی سوسائٹی میں جو اثر پڑتا ہے. دیکھیں ٹی وی کا ایک بات کہی جاتی تھی کہ ٹی وی وہ چیز شو کرتی ہے جو سوسائٹی میں پائی جاتی ہے. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. ٹی وی کا ہرگز یہ بات کسی زمانے میں ویلڈ ہوگی لیکن آج کے زمانے میں ہرگز نہیں ہے. بلکہ آج کے زمانے کے اعتبار سے میں بات کروں, ٹی وی اور یا ہم ٹی وی سے میری مراد جو بھی کمیونیکیشن کے سورس ہیں جس کے تھرو یہ موویز دکھائی جا رہی ہیں, یا میوزک پیش کیا جا رہا ہے, یا ویب سیریز دکھائی جا رہی ہیں, چاہے وہ ٹی وی ہو, چاہے وہ موبائل کے تھرو یوٹیوب یا ویب سیریز کی جو سورسز ہیں وہ ہوں. تو ان میں سے سب سے بڑی بات جو ہے, ان کا مین ایجنڈا آج کے دور میں یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے سوسائٹی میں میسیجز کو جو ہے پیش کیے جا رہے ہیں. وہ میسیجز سوسائٹی کو کیا اثر ڈالتے ہیں وہ میں کوشش کروں گا پیش کرنے کی, کہ ان ویب سیریز کے ذریعے, موویز کے ذریعے, میوزک کے ذریعے سوسائٹی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. دیکھیں جہاں تک ہالی ووڈ کی بات ہے, ہم سب جانتے ہیں ہالی ووڈ کے اندر جو ہے پورنوگرافی اور سافٹ پون جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک عام سی بات ہے. 1970s میں اگر بات کریں, یہ تو بالکل کھل کر آ گیا. اب اس میں ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ آصف بھائی نے کل 2-3 دن پہلے ہی اس کو ڈسکس کیا تھا. تو ہالی ووڈ میں یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے, لیکن جہاں تک بالی ووڈ کی بات کریں, بالی ووڈ جو ہے 600 موویز پر ایئر بناتا ہے. اس میں کچھ حد تک ایک مریادہ رکھی گئی تھی, کچھ حد تک شرم و حیا تھی, لیکن ٹائم کے ساتھ وہ کس طرح ختم ہوئی ہے ہم سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر بالی ووڈ کے اندر جو ہے جو موویز میں جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر کو, اور ریلیشن شپ آؤٹ آف میرج بانڈ جو پروموٹ کیا ہے, وہ آج ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن گیا ہے. یہاں تک آج کل کے ماں باپ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ایک کامن, اس چیز کو کامن سمجھ رہے ہیں, اور ان کا مائنڈ سیٹ یہ بن چکا ہے کہ ایک کامن سی بات ہے, اگر ان کی لڑکی اگر کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے تو یہ اس کا حق ہے وہ اپنے ہونے والے ہسبینڈ کو پہچاننے, اور اس کو معیوب نہیں سمجھا جا رہا ہے. یعنی آج سے 20 سال پہلے جو چیز معاشرے میں بری سمجھی جاتی تھی, اس موویز جو ہے بالی ووڈ نے اس کو جو ہے نارمل کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو لینگویج جو بالی ووڈ کے ذریعے سے معاشرے میں آئی ہے, دیکھیں جب شروع میں بالی ووڈ آیا تھا تو اس کے اندر اردو کا کنٹینٹ بہت زیادہ تھا, اور بڑی بات تہذیب اور ایک سویلائز طریقے سے بات کی جاتی تھی. لیکن اس کے بعد جو ممبئی اور جو بھوجپوری لینگویجز کا جو مکسچر ہے اس کے اندر آیا, تو ایک ٹپوری سی لینگویج جس کا ہم بات کریں, ٹپوری کلچر جو ہے وہ آیا, اس میں گالیاں اور یہ سب چیزیں پیش کی گئی. اور آج کی حد یہ ہے کہ گالیاں اور مطلب ایف ورڈ کا یوز کرنا, ایس ورڈ کا یوز کرنا, یہ کامن ہو گیا. اور اس میں جو ہے ہم بات کریں تو یہ کوئی برا نہیں سمجھا جاتا. یعنی سوسائٹی میں اس قدر تک مطلب یہ آ چکی ہیں کہ لڑکے تو دور کی بات ہے, لڑکیاں بھی یہ چیزوں کو, لڑکیوں کے اندر بھی کامن سی بات ہے یہ, اور وہ بھی یہ چیز بری نہیں سمجھ رہی. اس کے ساتھ ساتھ جو میں جو بات سب سے بڑی ہے کہ وہ ایک طریقے سے گن کلچر اور وائلنس یہ جو شو کیا جا رہا ہے, اس نے بھی سوسائٹیز کو تباہ کیا ہے. گینگ وارز جو ہے ایک چیز, مطلب گینگ وار جو فلمز میں دکھایا جاتا ہے وہ الٹیمیٹلی وہ جو ہے ریفلیکٹ ہوتا ہے سوسائٹیز میں, اور اس کا اثر سوسائٹیز پہ پڑتا ہے. یہ جو ہے موویز کے ذریعے سے جو میسیجز سوسائٹی میں کیا ہے,
اس کے ساتھ اگر میں میوزک انڈسٹری کی بات کروں, آلموسٹ 1 ملین سانگ پر ایئر میوزک انڈسٹری پیش کرتی ہے, اور اتنا پیسہ خرچ جاتا ہے. آپ کو پتا ہوگا شاید 7 ملین سب سے کاسٹلی سانگ ابھی تک جو بنایا گیا ہے مائیکل جیکسن کا, 7 ملین اس کی کاسٹ لگی تھی, $7 ملین. اور اس میوزک کے ذریعے خاص کر میں اگر بات کروں جو ولگیرٹی جو ہو پیش کی گئی ہے اور ایک میسج دیا گیا ہے. برٹنی اسپیئرس ایک سنگر گزری ہے, اس نے ایک سانگ تھا آئی تھنک ورک بچ کر کے. اس سانگ کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وومنس کو انکریج کرنا کہ وہ اپنے حیات کو چھوڑ کر وہ باہر نکلیں, اور ایک طریقے سے نیوڈیٹی کلچر کو اس نے پروموٹ کیا, اور ایک طریقے سے یہ ایک بینچ مارک بن گیا یہ سانگ. اس کے بعد ایک طرح سے فحش کی انتہا ہوگی خاص کر وومنس کے اندر کہ وہ جائیں اور ورک کلچر کے اندر جو ہے جس طریقے سے مرضی رہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک چیز میں کہنا چاہوں گا, میوزک میں خاص کر ایک جو ریپ سانگ کا جو کلچر ہے اس نے سوسائٹی کو کس طرح امپیکٹ کیا. ریپ سانگ چاہے وہ لیل وین کا ہو, چاہے وہ انڈین کی بات کریں تو بہیمیا کا ہو, چاہے وہ ہنی سنگھ کا ہو, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈرگ کلچر کو سب سے زیادہ پروموٹ کیا. ڈرگ کلچر کو, الکوہل کو, اور ولگریٹی اور سیکشل کنٹینٹ تو ہے ہی ہوتا ہے ان میں, اس نے یوتھ کو اس قدر تک تباہ کیا کہ آج تقریباً کوئی سوسائٹی ایسی نہیں ہے جو ڈرگس میں انوالو ہے, جہاں پہ ہر یوتھ کوئی, چاہے وہ ہم میں اپنے علاقے کی کیوں نہ بات کروں, لیکن ہر محلے میں جو ہے ٹیرس اور افنگ عام ہو گیا. اور آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں اس کا پیچھے اثر یہ سانگس اور یہ سب چیزیں بھی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر میں بات کروں میوزک کے بعد جو آج سب سے زیادہ جو ایک سب سے زیادہ ٹرینڈنگ ہے وہ ویب سیریز ہے, ٹی وی سیریز ہیں. دیکھیں پہلے ٹی وی کے ذریعے سے چیزیں دیکھی جاتی تھی اور ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ شرم و حیا باقی ہوتی تھی, حالانکہ اس میں بھی اس نے ختم کر دیا. جیسے کہ شروع میں اگر کوئی ایڈ آتی تھی اور جو ہے اس میں سب بیٹھے ہوتے تھے, اور اس ایڈ میں کوئی جو ولگریٹی دکھائی جاتی تھی وہ سب اس کو دیکھتے تھے, اور آہستہ آہستہ کر کے وہ چیز کامن بن گئی. تو جب یہ ٹی ویز اور ٹی وی کے جو ہے سیریز اور ویب سیریز آئی ہیں, اس میں خاص کر میں اگر بات کروں جو انڈین ویب سیریز ہیں, چاہے وہ امیزون پرائم کی ہو جائے, چاہے وہ اپنے ایم ایکس پلیئر وغیرہ, یہ جو ان کی ویب سیریز دکھائی جاتی ہیں, ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو معاشرے کو جو پوری فیملی اسٹرکچر کو پورا تباہ کیا ہے. دیکھیں سب سے زیادہ جو ان کی ویب سیریز کے جو میسیجز رہتے ہیں وہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس رہتے ہیں. ایکسٹرا میریٹل افیئرس میں بھی خاص کر ود ان دا فیملی ممبر, میں حیا کا تقاضا نہ ہوتا تو میں کھل کے بتاتا, لیکن کیونکہ بات بہت سینسٹیو ہے اس لیے میں کرنا چاہوں گا. یعنی ایک فیملی کے اندر ہی ایک ریلیشن, بیوی کا اس کے دیور کے ساتھ تعلق ہے, بیوی کا اس کے سسر کے ساتھ تعلق ہے, یہ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں آج کے دور پہ, آج کی ویب سیریز کے اندر. ٹھیک ہے, اس میں جو سافٹ فون ہے وہ تو اپنی جگہ رہا, اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے وائف اسٹیپنگ کا کنسیپٹ اس کے اندر دکھایا جا رہا ہے, اور یہ بہت سی واحد چیزیں جو میں زبان سے بھی نہیں نکال سکتا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو خاص کر میں کہنا چاہوں گا جو ٹی وی ڈراماز ہیں, اور وہ ٹی وی ڈراماز جو مسلم سوسائٹی میں جو دیکھے جا رہے ہیں وہ پاکستانی ٹی وی ڈراماز, انہوں نے ایک مسلم نام کو لے کر یہ ساری چیزیں بڑی خاموشی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں پہنچا دی. چاہے وہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس ہو جائے, چاہے وہ ہمارا جو یہ دوسرا واحد کلچر ہو جائے, کیا بڑی انٹرسٹ کے ساتھ دیکھیں. ان کے اندر کا جو میسج ہے وہ کور میسج یہی رہتا ہے جو میں نے بتایا. تو شاید لگتا ہے کہ ہمارے جو اسپیکر تھے ذرا بھائی جو ماڈرن ڈیز آف انٹرٹینمنٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے, شاید کچھ کنیکشن کے انٹرپشن کی وجہ سے لگتا ہے کہ وہ لیو ہو گئے میٹنگ سے. لیکن جیسا کہ انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں, بہت ہی مفید اور کارآمد باتیں بتائی ہیں,
انہوں نے سب سے پہلے تو بتایا کہ کس طرح سے ویب سیریز اور موویز کے ذریعے سے ایک فحش اور عریانیت کو پھیلایا جا رہا ہے اور کس طرح سے ہمارے مائنڈ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. ایک انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ایک ایک غلط طریقے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. انسان کے اور خاص طور سے یوتھ کے مائنڈ کو اس طرح سے بگاڑا جا رہا ہے کہ وہ ولگیرٹی کی طرف چلے جائے, وہ فحشکاری کی طرف چلے جائے. اور ایک چیز انہوں نے ایک جاری کی, جو ریپ سانگ ہوتا ہے, ریپ سانگ. تو ریپ سانگ جو جتنے بھی جو کرتے ہیں, جو بھی ایکٹر یہ کرتے ہیں, تو وہ ڈرس لیتے تھے وہ. تو ریپ سانگ جب یوتھ ریپ سانگ کو لائک کرے گا, تو جو ریپ سانگ گا رہا ہے تو اس کی جو طرز زندگی ہے اس کو بھی دیکھیں کہ وہ طرز زندگی کیسے اختیار کر رہے ہیں. تو اس کے ڈرس کو اور جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں, نشہ آور چیزوں کی بھی کیا بولتے ہیں بہت زیادہ یوتھ میں کی ڈیمانڈ ہو گئی. تو اس طرح سے بہت ساری برائیاں انٹرٹینمنٹ کے نام پہ پھیل گئی. تو یہ تو ماڈرن ڈیز کے انٹرٹینمنٹ کے بارے میں زرق بھائی ہم کو بہت اچھی طریقے سے بتا رہے تھے. میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے اچھی طریقے سے اور بہت ہی کم وقت میں ہم کو بہت ہی مفید اور کارآمد باتیں بتائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری بیچ میں کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, اپنی بات وہیں سے شروع کرتا ہوں. پاکستانی سیریلس پہ میری بات چل رہی تھی. دیکھیں, پاکستانی سیریلس کا جہاں تک تعلق ہے, انہوں نے اسلامک ورڈس کا اور مسلم ورڈ کا نام استعمال کر کے انہوں نے وہ ساری بے حیائی کی چیزیں جو ہے پاکستانی معاشرے میں, مسلم معاشرے میں, چاہے وہ انڈیا کا ہو پاکستان کا ہو, اس میں انہوں نے پروموٹ کیا ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ جتنی ولگریٹی ابھی دوسری جگہ ہے کہ انڈین موویز میں یا انڈین ویب سیریز میں یا بعد کی دوسری جگہ پہ ہیں, اتنی ابھی تو ان میں نہیں آئی. لیکن جو پیغام انہوں نے وہ سیم ہے اس کے اندر پہنچایا ہے. اچھا, اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ کیونکہ یہ مسلم ورڈس استعمال ہوتے ہیں, جیسے ایک سیریل ہے خدا اور محبت, کسی نے ہم نے بتایا تو جب سرچ کر رہا تھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس کا ایک کتنا اسلامک ورڈ نام رکھا, لیکن جس کے آگے میسیجز تھے وہ وہی تھے جو باقی جو ہے دوسری چیزیں تھی, کہ ایک میرج سے پہلے کے ریلیشن شپ کو بتانا, اور اس طریقے سے جو ہے وہ ساری بے حیائی کی باتیں اس کے اندر ہے. صرف نام ایسا رکھا ہے کہ جو لوگوں کو اٹریکٹ کر سکے. اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ جو ہے وہ اٹریکٹ ہو کے مسلم لوگ اٹریکٹ ہو کے, اس میں بہت سے اچھے خاندان کے دیندار لوگ بھی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, اور خاص کر عورتوں کے اندر یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. تو انہوں نے سب سے زیادہ نقصان کیا ہے. ان کے جو میسیجز کا کور کنٹینٹ یہی رہتا ہے, ایکسٹرا میریٹل افیئرس, شادی سے پہلے کے ریلیشن شپس, اور انہوں نے شادی سے پہلے کے جو تعلقات ہیں ان کو اتنا کامن کر دیا ہے کہ آج وہ کوئی معاشرے میں ان کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھتا. اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ پاکستان نے جو ہے ڈائیورس ریٹس کے انکریز کی شکل میں دیکھا ہے. ظاہر سی بات ہے, جب یہ چیزیں ہوں گی تو انہوں نے ڈائیورس کو کامن کر کے بتا دیا کہ ڈائیورس از ناٹ اے بگ تھنگ, آپ ایک سے تعلق توڑ کے دوسرے سے جڑ سکتے ہو. تو یہ چیزیں الٹیمیٹلی معاشرے میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں, اور وہ ڈائیورس ریٹس بڑھے ہیں. آپ ان سے اندازہ لگا سکتے ہو, چاہے وہ پاکستان کی سیریلس ہوں, چاہے وہ انڈین سیریلس ہوں, چاہے باہر کی سیریلس ہوں, ان کا جو میسج ہے وہ کس قدر خطرناک ہے. چاہے ان کا جو ہے جو میسج پیش کر کے دیتے ہوں کہ اس میں یہ فائدے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو چھپا ہوا میسج ہے وہ کتنا خطرناک ہے, جو سوسائٹی کو اور پوری فیملی اسٹرکچر کو انہوں نے تباہ کیا. اس کے ساتھ ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا جو ہمارے یوتھ کے اندر بہت زیادہ جاری ہے, وہ ہے جوک کلچر کا اور میمز کا بہت زیادہ استعمال کرنا. یعنی ہر وقت ایک جو مذاقیہ موڈ میں رہنا, مذاقیہ ایٹیٹیوڈ بنا لینا, یہ آج کا بہت بڑا المیہ ہے یوتھ کا. یعنی ہمارا یوتھ جو ہے ہر وقت ہر جو ہے اس کا جو ہے ہر موقع پہ مذاق کرنا, اپنے آپ کو ریلیکس جسے کہتے ہیں چل ایٹیٹیوڈ, اس ایٹیٹیوڈ میں رہنا, اور بالکل بھی سیریس چیزوں کو بھی سیریس طریقے سے نہیں لینا. یہ ایک بہت بڑی نقصانات ہے. پرسنلٹی ڈس آرڈر میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ اس سے انسان کی پرسنالٹی پوری اسپائل ہو گئی ہے. اور اس کا ایک ڈرا بیک یہ بھی ہے کہ چونکہ ہر وقت انسان کو, جو آج کے یوتھ کو یہ ہے کہ میں ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہوں جو مجھے خوش کرتا رہے, جو میرے ساتھ جوک کرتے رہے, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ڈوپامائن لیول, جو ہیپی ہارمون جو اس کی وجہ سے انسان کی ہیپینس ملتی ہے, وہ لیول بڑھ جاتا ہے. تو نتیجہ جب وہ لیول بڑھ جاتا ہے تو اب وہ انوائرمنٹ, چونکہ انسان کو ویسا انوائرمنٹ ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتا, تو اب وہ انوائرمنٹ نہیں ہے, وہ لیول ڈوپامین کا بڑا ہوا ہے, اور جب اس لیول تک وہ جو ہے سیکریشن نہیں ہو پائے گی تو انسان کے اندر انزائٹی پیدا ہوتی ہے, ڈپریشن پیدا ہوتی ہے. یہ بھی ایک المیہ ہے. البتہ میں اس کے اوپر نہیں جاؤں گا, میں صرف اسی تک محدود رکھوں کہ یہ جو جوک کلچر ہے
یعنی مذاق، ہر چیز کو مذاق میں لینا. مذاق غلط نہیں ہے، مذاق کچھ حد تک صحیح ہے، لیکن ایٹیٹیوڈ ہی مذاق والا بن جائے، انسان کسی چیز کو سیریس نہ لے، اور پھر ایسے شخص کو جو ہے معاشرے میں کوئی سیریس لیتا ہی نہیں ہے، اس کو معاشرے میں کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہوتا، تو یہ ایک طریقے سے پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ جوکس بھی نان ویج جوکس بن جائیں، جب میمس جو شیئر کی جاتی ہیں موبائل پہ وہ نان ویج اور ولگر میمس ہوتی ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہو بے حیائی کتنی کامن بن جائے گی ہمارے معاشرے میں. بن جائے گی نہیں بلکہ بن گئی ہے، اور یہ صرف مردوں تک سیمت نہیں ہے، عورتوں تک، عورتوں بھی اس کے اندر، عورتوں میں بھی چیز کامن ہو گئی ہے. یعنی ولگریٹی، وہ باتیں جو شرمی کی بات سمجھی جاتی تھی، آج عورتوں کی تکیہ کلام بن گئی ہے، مردوں کی تکیہ کلام بن گئی ہے. اب اندازہ کر سکتے ہیں ہمارا کس طریقے سے جو ہے سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں آ چکی ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ نسلیں تباہ ہو جائیں گی یہ ایک پرانا جملہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں نسلیں تباہ ہو گئی ہیں، نسلیں تباہ ہو گئی ہیں. اب ضرورت ہے اس تباہی کو کچھ حد تک کم کرنے کی، اور اس تباہی کو ریپیئر کرنے کی، اس تباہی کے اوپر کی کچھ بھرپائی کرنے کی. اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو سیریس لیں کہ بے شک اس میں انٹرٹینمنٹ کے جو ذریعے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. اس میں جو ہے اگر ہم صحیح طریقے سے انٹرٹینمنٹ کے جو ذریعے ہیں، جو ایکٹیو انٹرٹینمنٹ میں نے پہلے بات کی تھی کہ ہم آؤٹنگ پہ جائیں، اپنی فیملیز کو لے کے جائیں، وہ فائدہ ہے. اور اس کے اوپر آصف بھائی بات بھی کریں گے کہ اسلامک پرسپیکٹیوز آف انٹرٹینمنٹ کیا ہے، انشاءاللہ اس کو وہ بات کریں گے. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک طرف ہم اس کا پازیٹیو رکھ دیں، ایک طرف ان کے ایڈوانٹیجز رکھتے ہیں، ایک طرف یہ ساری چیزیں رکھیں تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس کا کتنا بڑا افیکٹ ہے سوسائٹی پہ، اور اس کا کتنا بڑا نقصانات ہے. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.